آپ تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، معاشرت کو حاصل کرتا ہوں، تقوی الہی اختیار کرتا ہوں، واجبات الہیہ کی پابندی کریں اور جو حرام کام ہے ان سے حد تک محدود بچنے کی کوشش کرے، اور ہمیں سے جو اس سے قبل گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہے اس سے غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں، تو بہترین موقع ہے، فرصت کے لمحات ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ اور گزشتہ کی تلافی کرے، جس قدر ممکن ہو سکے گزشتہ گناہوں کی تلافی۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی بات اور بڑی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ آپ اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے اور پوری بشریت کا جو سعادت کا پروگرام ہے وہ لے کر آئے، اور آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے سلسلہ نبوت کا اور اختتام کو پہنچا، بلکہ تکمیل کو پہنچا، اور وہ سلسلہ مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور دین کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل ہستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تمام خوشیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے، اور پھر ساتھ میں اس مہینے میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ اس مناسبت سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ ہوں۔ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چند جہات سے ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، کہ جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، جس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کا نمونہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے یہ ہمارے لیے اسوہ کامل قرار دیا ہے، پھر ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کی راہ روش کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کا طرز عمل کیا رہا زندگی میں، تاکہ ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضور پاک نے کیسے زندگی گزاری، تو ہم کیسے ان کے اسوے پر عمل کریں۔ قرآن کی روح سے آپ کے اسوے پر عمل کرنا ضروری، اور عمل کرنے کے لیے آگاہی ضروری ہے۔ نمبر دو، وہ یہ کہ قرآن مجید نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ تو عام طور پر بعض علماء اس لیے فرق کرتے ہیں کہ اطاعت ہوتی ہے عمل میں، یعنی جو زبانی حکم ہو اس میں اطاعت ہوتی ہے، اور اتباع ہوتی ہے عملی طور پر۔ عملی طور پر اگر کسی کے پیچھے پیچھے انسان چلے، عرصے کے پر چلے، تو یہ اتباع ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے، ان کی اطاعت بھی واجب ہے اور ان کی اتباع بھی واجب ہے۔ تو اتباع ہم کب کریں؟ اتباع کب کر سکتے ہیں؟
ہمیں ان کے نقش پا کا پتا ہو تو پھر کیا اس کے ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں کہ ان کے نقش پا کیا ہے، انہوں نے کیا ترجمہ زندگی میں اختیار کیا، ان کے رویے کیا تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی عادات و اقوال کیا تھی، تاکہ ہر اس کو اپنائے اور اتباع واجب ہے ہمارے لیے۔ اور تیسری چیز جس کو میں آپ مومنین کے لیے زیادہ اس کو آپ کہنے کے زور دے کر کہوں گا، اور اس رب سے اس کا تعلق اس لحاظ سے زیادہ بنتا ہے کہ کیونکہ ہم حسین اور ابھی 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم مسلسل ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اور ان کی عزاداری کی مجالس اور محافل میں شرکت کرتے ہیں، یہ مجالس برپا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی احسن اور نیک عمل ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب مدینہ میں سے چلنے لگے تھے تو آپ نے اپنی وصیت تحریراً اپنے بھائی حضرت حنفیہ کے حوالے کی ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کسی فساد کے لیے، کسی برائی کے لیے، کسی مال و دولت کے لالچ کے لیے، کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں تو اپنے دادا کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ پوری دعا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے جملہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دادا محمد مصطفیٰ کی سیرت پر چلیں، تو جس کے امام حسین علیہ السلام نے یہ سب سفر کیا اور قیام فرمایا اور کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے، تو اس کے مقابلے میں جو بدعتی وجود میں اصل ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ایک حصہ سنت ہے، اگر وہ معاشرے میں زندہ نہ ہو تو اس کی جگہ بدعتیں لے لیں، اس کی جگہ بدعتیں لے لیں۔ لہٰذا اس لیے بھی ضروری ہے، یہ تیسرا نقطہ میں بیان کیا کہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کلام کا ایک مقصد قرار پایا ہے، وَأَصِيلُ بِسِيرَةِ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ جب یہ خط لکھا ہے بسر والے لوگوں نے تو ان کو کہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ سنتیں مردہ ہوتی ہیں اور بدعتیں زندہ ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، تو اس کے لیے ان بدعتوں کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں زندہ کیا جائے، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں زندہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی ہو، اس کا ہمیں علم ہو، اور باقی سنتوں کا ہمیں علم ہو۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مہینے کے جتنے بھی خطبات ہوا ہے اس کے خاص طور پر بیان کرتے ہوئے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو کریں کہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ جس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، اور آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کسی
سے اور نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ جسے اللہ عظیم کہے، اللہ جسے عظیم کہے، اللہ کے نزدیک جو عظیم ہو اس کے اندر کا اندازہ نہیں کرا، میرے اور آپ کے نزدیک نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس خلق عظیم کے بارے میں ہستی کے جو خلق عظیم ہے، اخلاق عظیمہ ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کی ظلم پاکستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زر مبر کے دنیا سے بے نیاز تھے اور کبھی بھی صرف آدھر کی رحمت نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ جو دنیا سے دوری کی بات امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا سبق بھی ہے اور ان کی سیرت بھی ہے۔ خود حضرت علی علیہ السلام کو دار البراءہ کے مختلف مقامات پر رسول خدا کی تعریف فرمائی ہے، ان کے بارے میں جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ایک جگہ دار البراءہ میں حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے بارے میں بالخصوص ظلم و پارسائی کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے دنیا کو ذلیل و خوار سمجھا اور آپ جانتے تھے کہ اللہ نے آپ کی شان کو بالا تر سمجھتے ہوئے اس دنیا کو آپ سے الگ رکھا۔ یہ آپ کی شان ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ مربوط ہو، دنیا سے کوئی آپ کا تعلق ہو اور دنیا کو فرماتے ہیں اور دنیا کے پس تو حقیر ہے، لہذا اس کو غیر رسول خدا کے لیے پھیلا دیا ہے، ان کے لیے کہا دیا ہے۔ ہاتھ نے اوپر سے نہیں بلکہ دل سے اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر دی اور اس دنیا کی یاد کو دل سے بالکل نکال دی۔ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت سرزہ میں آپ کی اپنی دور آپ کے سامنے نہ کہ کہیں اس سے دنیا کے لوگ آپ کو روکا کہ آپ کے پروردگار کے پیغام کو پہنچانے میں کروا دیتے تھے، سارے عذر اور بہانے کا طرف کرتے، کسی کے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہیں، اور امت کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے نصیحت کرتے، جنت کی بشارت سنا کر اس کی طرف دعوت اور جہنم سے بچنے کی تلقین کر کے جہنم سے خوف پیدا کرنا۔ پھر اسی ظلم پارسائی کو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں، اب دیکھیں حضور سے پڑھ کر تو کوئی عظمت والی ہستی پوری ہے، تمام عظمتیں، تمام فضیلتیں، تمام کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن مولانا کیا فرماتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، جیسے غلام بیٹھتے تھے، نوکر بیٹھتے تھے، اس طرح سے آپ کے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن جو امیر لوگ جیسے بیٹھتے ہیں، وزیر بیٹھتے ہیں، ان کا ایک اور انداز ہوتا ہے، غریبوں کے بیٹھنے کا اور انداز ہوتا ہے۔ تو حضور کس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح سے نہیں بات ہوتی، اپنے ہاتھ سے اپنی منہ کی گانٹھ لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں میں کہوات لگاتے تھے، بے پروان گدھے پر سوار ہوتے، یعنی اس پر جو باقی ہے وہ چیز رکھتے ہیں، اس مناظرہ کی پھر کیا سوال، یہ آپ کی عاجزی، انتظاری اور ذوق آسانی علامت ہے۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے پیچھے کسی اور کو بھی بٹھا لیتے تھے،
ورنہ کسی کی بڑا آدمی ہے، اس کی گاڑی میں کوئی دوسرا سر پہ نہیں ہے، سواری میں نہیں بیٹھتے تھے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ کسی اور کو سواری میں نہیں بٹھا رہے، آپ بٹھا رہے تھے۔ گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایسا پردہ پڑا تھا، یا مولا نہیں تھا بنا کر لے آیا کہ جس میں تصویر تھی تو آپ نے اپنی ایک دولت سے فرمایا کہ میری نظروں سے ہٹا دو، جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آتی ہیں۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹا دیا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے جدا ڈالی، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی سجدت نگاہوں سے کو پیٹا رہے تاکہ ان سے عمدہ لباس حاصل کے اندر اسے اپنی منزل سے آ سکے، اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگا۔ یہ دیکھیں کہ جب دنیا اس کے سامنے آتی ہے کسی انسان کے ساتھ، تو پھر اس کے دل میں آتا ہے میں اس میں سے اچھے اچھے لباس پہنوں، اس سے اپنی عیش و عشرت کا سامان فراہم کروں، اور جب اس طرح ہوتا ہے پھر اسے دل کرتا ہے ادھر ہی رہوں، یعنی زیادہ دیر میں دنیا میں رہوں، پھر وہ دنیا سے دل لگا دیتا ہے۔ انہوں نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا تھا، اپنی سے ہٹا دیا اور نکال کے گزر کر رہتا تھا۔ یوں ہی جو شخص کسی شے کو برا سمجھتا ہے تو اسے نہ دیکھنا چاہتا ہے اور آہستہ سے اس کو نہ گوارا کرتا ہے، یعنی جب انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس سے اس کو نفرت ہوتی ہے تو اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا، نہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور پاک ایسے تھے دنیا کے حوالے سے، اور انہوں نے بارے میں تو نہ دیکھ بھی نہیں۔ تو یہ آپ کی کیا ہے تجربات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین تھی کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے تو آخر میں جس عرصے سے ملتے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی تھی، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتے، تو اس کے بعد پھر اپنی بیویوں کے حجروں میں جاتے یا اور آگے بات کرتے۔ تو ایک دفعہ آپ سفر سے واپس آئے اور جب سلام اللہ علیہ کے گھر آئے تو وہاں پہ تشریف فرما نہیں ہوئے، فوراً وہاں سے واپس آئے۔ تو بیوی جو اپنے بابا کی مزاج شناس کی بیوی سمجھ گئی کہ کوئی چیز میرے بابا کو پسند نہیں ہے، اس لیے جلدی چلے گئے۔ تو بیوی نے دیکھا، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا کہ ہم نے کیا چیز کوئی تبدیلی کی ہے کہ جو میرے بابا کو پسند نہیں آئی۔ تو بیوی نے دیکھا کہ وہ چیز یہ گھر کے دروازے پر ایک پردہ رکھا ہوا، تو بیوی نے سمجھا کہ یہ ایک نئی چیز ہے۔ اور دوسری یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بیوی نے ہاتھوں میں چاندی کے کڑے، تو بیوی نے سمجھا شاید یہ چیزیں دنیا کی یہ چیزیں میرے بابا کو پسند نہیں آئی۔ تو بیوی نے کیا کیا، فوراً پردہ اتارا، ہاتھوں سے چاندی کے کڑے اتارے، اور مسئول امام حسین کو دیکھ کے بھیجا کہ یہ لے جائے اور نالا کو جا کر دے اور اس سے کہے کہ اسے راہ خدا میں ٹھہرا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پڑے گی تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو لے آئے اور کہا کہ تیرا بابا دل پر قربان ہے، واقعی میری بیٹی ہے۔ رسول خدا کیونکہ رسول خدا نہیں جانتے تھے جو حالات سے مسلمانوں کے، اور پھر رسول خدا کی بیٹی اس طرح سے وہ جب کہ عام لوگوں کی زندگی بہت زیادہ تنہا ہو، تو اس سے ہمیں ایک دوسرے لوگوں سے ہمدردی اور ان کے ساتھ لطف و مہربانی کرنے کے طرح سے ہمیں درس ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چیزوں کے حوالے سے اس طرح آپ کو یہ چیزیں ناپسند
اس چیز کو بھی اپنی بیٹی کے گھر میں بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت نرم دل سے انتہائی نرم دل سے اس کی قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم مزاج ہیں، اگر آپ ان کو اور سان دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہوتے۔ اور حضرت علی علیہ السلام اسی خصوصیت کی حوالے سے بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں آداب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام افراد سے پاکیزہ اور باران رحمت کے لحاظ سے، لطف و مہربانی کے لحاظ سے ہر بادل سے زیادہ جوان اور کریم اور مہربان۔ ایک دن آپ بازار میں جا رہے تھے، دیکھا ایک کریم رو رہی، اب ہے یہ کیسے گزر جائے جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیوں رو رہی ہوں؟ کیا کہ مجھے گھر سے میرے والد نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ یہ جا کے بازار سے سودا خرید کے لے آؤ، اور وہ پیسے مجھ سے گم ہو گئے، اب میں روز سے جب میں گھر واپس جاؤں گی تو مجھے معلوم ہے، اس لیے آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور جا کے پھر سودا۔ آپ آگے کسی کام کے لیے واپس ہیں تو پھر بولے گا کہ وہ پھر رو رہی ہے، کہ آپ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی؟ کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے دیر ہو گئی ہے، تو آپ گھر جاؤ گی تو وہ اس وجہ سے مجھے ماریں گے کہ تم اتنی دیر کہاں رہی ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، سفارشی بات کر تاکہ اس کو اس کے گھر والے دین پر ہو گئے۔ تو آپ اس کے ساتھ اس کے مالکن کے گھر گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کی برکت سے ہم نے اس کو رحمت عطا فرمایا۔ یہ میری بات ہے، افسوس اس قدر پیار کرتے ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام مسجد نبوی میں منتظر تھے کہ حضور پاک جو ہے وہ کیا کریں گے، تشریف لائیں گے، جو وقت ہو گیا، لیکن حضور پاک نہیں پہنچے۔ صحابہ کو تشریف لے کے پتہ کرے حضور پاک جو ہے وہ کہاں ہے، تشریف نہیں آئے، سب نمازی منتظر ہیں۔ اب حضرت سلمان کو انہوں نے دیکھا کہ آپ جائے ذرا پتہ کر کے حضور پاک کہاں ہے اور تشریف نہیں آئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جب حضرت اور اب کیا کرتے ہیں، حضور پاک دو بچوں کو کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اس کو ادھر لے جاتے ہیں، پھر دوسرے بچوں کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کو ادھر لے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا، آپ دیکھیں تو ان بچوں نے مجھے گھیر لیا، کہا یا رسول اللہ آپ حسن و حسین کو بھی کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ہمیں بھی اپنے کاندھوں پہ۔ حضور پاک نے کیا کیا کہ ان کو اٹھانا شروع کر دیا، ان کی اس خواہش کو حضور پاک نے پورا کیا۔ اور پھر جب سلمان آئے تو آپ نے فرمایا سلمان میرے گھر میں جا، اگر وہاں کچھ افروغ کی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو تاکہ ان بچوں کو دو تاکہ یہ بچے راضی ہو۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد رسول لطف و مہربانی دستور ہم سب کے آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں حضور پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت سے، ان کی آل کی محبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرمائے، ان کی اتباع و پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔